نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے، اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ لقد بے شک سامعہ سن لیا اللہ تعالیٰ نے قول یا بات الذین ان لوگوں کا قول قالوا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، مفلس ہے، ونحن اور حالانکہ ہم اغنیاء غنی ہیں۔ سنکتب عنقریب ہم لکھ لیں گے ما جو کچھ قالوا انہوں نے کہا، وقتلہم اور انہوں نے قتل کیا انبیاء نبیوں کو بغیر حق ناحق، ونقول اور ہم کہیں گے ذوقوا چکھو عذاب خریق جلانے والا۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو یہود کے قبیلہ بنی قینقاع کے پاس اپنا مکتوب گرامی دے کر بھیجا، جس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی، نماز اور زکوٰۃ کے متعلق تاکید کی گئی تھی، اور قرآن مجید کی آیت کا یہ ایک ٹکڑا بھی اس میں تحریر تھا کہ ان یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، نیکی کے کاموں میں اپنی دولت خرچ کرے۔ تو اس پر ان کے ایک منہ پھٹ شخص نے عذرائے تمسخر کہا کہ اللہ مفلس و نادار ہے، اس لیے تو ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو حلیم الطبع ابو بکر صدیق اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے اس کے منہ پر ایک تمانچہ رسید کر دیا اور فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا۔ اس نے حضور کے پاس حضرت صدیق اکبر کی یہ شکایت کی اور اپنے الفاظ سے بالکل مکر گیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے اس کی بات سن لی ہے کہ اس نے کہا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، اور ہم ان کے یہ الفاظ ان کے نامہ اعمال کے ساتھ لکھ لیں گے کہ کلام الہی کے ساتھ مذاق کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے قتل انبیاء کے ساتھ ملا کر لکھا گیا۔ ذالکہ یہ بدلہ ہے بما بوجہ اس کے کہ قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر، یعنی جو جلانے والا عذاب ان کو چکھایا جائے گا تو یہ ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے جو اعمال ہیں یہ اس سبب سے ان کو یہ عذاب پہنچایا جائے گا۔ اگلی آیت ہے کہ الذین یہ وہ لوگ ہیں قالوا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عاہدہ اقرار لیا ہے یا عہد لیا ہے الینا ہم سے، اللہ نؤمنا یہ کہ ہم نہ ایمان لائیں لرسول کسی رسول پر بھی حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا وہ ہمارے پاس لائے بقربان ایک قربانی تأکلہ کہ کھا جائے اس قربانی کو نارو آگ۔ قل آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قد بے شک جاءکم آئے تھے تمہارے پاس رسول کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات روشن دلیلیں لے کر وبالذی اور اس معجزے کے ساتھ بھی قلتم جو تم کہہ رہے ہو، فلما پھر کیوں قتلتموہم تم نے انہیں قتل کیا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہودی کے جو فن حیلت سازی کے بڑے امام تھے انہوں نے حضور پر ایمان نہ لانے کا ایک اور عذر تراشا، کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو نبی نہیں مان سکتے کیونکہ ہمارے رب نے ہم سے یہ پختہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ کسی ایسے شخص کو نبی نہ ماننا کہ جو تمہیں یہ معجزہ نہ دکھائے کہ وہ قربانی کرے اور آسمانی آگ آ کر اس کی قربانی کو جلا کے راکھ کر دے، اور آپ نے تو یہ معجزہ دکھایا ہی نہیں، اس لیے ہم آپ کی رسالت تسلیم کرنے سے معذور ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان کے اس عذر کو بھی باطل کر دیا، فرمایا کہ تمہاری مقدس کتابوں میں تو یہ ہے کہ بعض انبیاء نے یہ معجزہ دکھایا کہ ان کی دعا سے آسمان سے آگ اتری اور ان کی قربانی کو جلا گئی، لیکن یہ تصریح نام کو بھی نہیں کہ جو نبی یہ معجزہ نہ دکھائے اس پر ایمان نہیں لانا، اگرچہ اس کی صداقت کی اور واضح دلیلیں بہت ساری موجود ہوں۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے یہ فرض بھی کر لیا جائے تو بتاؤ کہ تم نے اس کا پہلے کب پاس رکھا ہے؟ وہ انبیاء کہ جنہوں نے یہ معجزہ ظاہر کیا ان کے ساتھ بھی تو تم نے کفر کیا،
اور صرف زبانی کفر پر ہی بس نہیں کیا بلکہ ان کو تم نے قتل تک کر دیا۔ تم لوگوں کو تو حیا آنی چاہیے کہ جن کا دامن معصوم انبیاء کے پاک خونوں سے داغدار ہوا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ فَإِن، پھر اگر کذبوکا، یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد، تو یقیناً، کذبا، یہ جھٹلا چکے ہیں، رسول، کئی رسولوں کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، جاؤ، جو لائے تھے، بالبینات، روشن معجزات، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ یعنی اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ بینات سے مراد معجزات اور عقلی دلائل ہیں، اور زبر جو ہے یہ جمع ہے زبور کی، اس کا معنی ہے واضح و نصیحت، اور کتاب سے مراد وہ صحیفے ہیں کہ جس میں شریعت کے احکام درج ہوں۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ منکرین حق کا یہ پرانا شیوہ ہے کہ انہوں نے ہر اس نبی کو جھٹلایا جو اپنی سچائی کی روشن اور ناقابل تردید دلیلیں لے کر آیا تھا۔ کلو، ہر نفس نے، ذائقۃ، چکھنا ہے، موت کو، وَإِنَّمَا، اور بے شک، توفونا، پورا دیا جائے گا، اجورکم، تمہارا اجر، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فمن، تو جو شخص، زحزحا، بچا لیا گیا، عن النار، آگ سے، وادخلا، اور وہ داخل کیا گیا، جنت میں، فقط، تو یقیناً وہی شخص، فازا، کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ، اور نہیں ہے زندگی، دنیا کی، الا، مگر، متاع، یہ ساز و سامان ہے، غرور، دھوکے میں ڈالنے والا۔ اس آیت کریمہ میں یہود اور منکرین کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب تمہیں موت کا پیالہ پینا پڑے گا اور اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی تسلی ہے کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنوں اور بیگانوں کے مظالم کا ہدف بنے ہوئے تھے، کہ گھبراؤ نہیں، حق کے لیے اپنی زندگی کے 4 روز جیسے گزرتے ہیں گزار لو، اور وہ دن آنے والا ہے کہ جب تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ اور اس میں جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس آیت کریمہ کے آخری الفاظ میں یہ بتا دیا کہ یہ دنیا کا سامان جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ انسان کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے لَتُبْلَوُنَّ، ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے بھی، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، ان سب سے تم سنو گے، اذیت دینے والی باتیں، کثیراً، بہت سی، وَإِن، اور اگر، تصبروا، ایسے میں تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ، تو بے شک، ذَلِکَ، یہ تقوی اختیار کرنا اور یہ صبر کرنا، من عزم الامور، یہ بہت بڑے ہمت کے کام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی یہ بتا دیا ہے کہ مدینہ کی غیر مسلم آبادی، مشرک اور اہل کتاب سے اچھے سلوک کی توقع مت رکھنا، وہ تمہارے مال و جان کو گزند ضرور پہنچائیں گے، تمہیں کوسا جائے گا، تمہارے خلاف پروپیگنڈے کی خطرناک مہم چلائی جائے گی، تمہیں طرح طرح سے مطعون کیا جائے گا، اور تمہارے محبوب رسول کی شان میں زبان درازی بھی کی جائے گی۔ ایسی حالت میں عام طور پر جذبات مشتعل ہی ہو جاتے ہیں، زبان اور ہاتھ پر قابو نہیں رہتا، اور انسان ہر طرح کی جوابی کارروائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور اور ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرنے کے لیے معذور سمجھتا ہے۔ اگر ایسے نازک حالات میں بھی تم نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے بلند کردار پر جمے رہے تو تمہاری عظمت و رفعت پر انسانیت فخر کرے گی، اور ایسا کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، أَخَذَ اللَّهُ، لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاقَ، پختہ وعدہ، الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ، تم ضرور کھول کر بیان کرو گے اس کتاب کے احکامات کو، للناس، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم نہیں چھپاؤ گے اس کو، فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے پھینک دیا اس کتاب کو یا اس کے احکامات کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پشتوں کے، اپنے پیٹھوں کے پیچھے ڈال پھینکا اس کتاب کو یا اس کے احکامات کو یا اس میثاق کو۔ ہو سے مراد میثاق بھی ہو سکتا ہے، کتاب بھی ہو سکتی ہے، اس کے احکامات بھی ہو سکتے ہیں۔ واشتروا، اور انہوں نے خرید لی، بہی، اس کے بدلے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی سی، فبئس، تو کیا ہی برا ہے، ما، جو، یشترون، وہ خرید رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں علماء اہل کتاب کی اخلاقی پستی اور علمی خیانت کا حال بیان کیا جا رہا ہے،
اور اس کا مقصد یہ ہے کہ علماء اسلام ان کے اس رویے سے عبرت حاصل کریں اور وہ بھی کہیں ایسے کاموں میں نہ پڑ جائیں کہ اپنی ضرورت کے مطابق فتوے نکالیں اور اپنے فائدے کے مطابق اس میں سے رد و بدل کریں، اور جس فتوے میں یا جس حکم میں ان کو اپنے لیے آسانی لگتی ہو، اپنا فائدہ نظر آتا ہو، اس طرح کا وہ فتویٰ دے دیں اور دوسروں سے پیسے لے لیں۔ تو یہ کام اہل کتاب کی علماء کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو اس سے روکا جا رہا ہے۔ لا تحسبن الذین، تو نہ گمان کرو تم ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما ان کاموں پر، اتوا جو وہ کرتے ہیں، ویحبون اور وہ پسند یہ کرتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما ان کاموں پر، لم یفعلوا جو انہوں نے کیے ہی نہیں، ولا تحسبنہم اور نہ تم گمان کرو ان کے بارے میں، بمفازۃ کہ وہ امن میں ہو گئے ہیں، من العذاب عذاب سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک بادشاہی، سماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقین لوگ ہر دفعہ ہی جہاد میں شرکت نہیں کرتے تھے، اور اس محرومی پر انہیں افسوس اور ندامت بھی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ اسے وہ اپنی عقل مندی کا کرشمہ سمجھتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اگرچہ ان کی زندگی کی کتاب شجاعت، ایثار، اخلاص اور تقوی کے کارناموں سے یکسر خالی تھی، لیکن وہ اس بات کو دل سے پسند کرتے تھے کہ انہیں شجاع، ایثار پیشہ، مخلص اور متقی کہا جائے۔ ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ایسا مریض جس کی قوت عملیہ مفلوج ہو چکی ہو اور جس کا ذہن خود ستائی اور خوشامد پسندی کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہو، اس کے تندرست ہونے کے بہت کم مواقع ہوا کرتے ہیں۔ وہ اپنی ان کوتاہیوں کے انجام بد سے ضرور دوچار ہو کر رہے گا۔ اگرچہ یہ آیت یہود اور منافقین کی کمزوریوں کو اشکارا کرنے کے لیے نازل ہوئی، لیکن یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے۔ میدان عمل سے فرار اور اس پر بھی اپنی ستائش و تعریف سننے کی خواہش، یہ دو ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو شخص ان کا شکار ہو جاتا ہے اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو قرآن نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے۔ کتنے ہی نامور باپوں کے فرزند، کتنے ہی علم و عرفان کے خانوادوں کے چشم و چراغ اور ثروت و ستوت کے وارث ان خرابیوں کے باعث اپنے اسلاف کی عظمت کو خاک میں ملا چکے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی آسانی سے ایک بنا بنایا حلقہ دستیاب ہو جاتا ہے جو ان کی ہر حرکت کو مستحسن اور ان کی تمام کوتاہیوں کے باوجود ان کو مجمع صفات ایک کمال سمجھتا ہے اور کہتا ہے۔ لیکن ہر باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اور استاد اپنے شاگردوں کو، اور مرشد اپنے عقیدت مندوں کو اس گرداب ہلاکت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ حقیقت پسند ہو جائیں، نہ کہ وہ اپنی تعریفیں سننے کے عادی ہو جائیں، نہ کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں سننے کے عادی بن جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔